السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج آپ عید کی نماز کے بارے میں کچھ مسئلے مسائل جانیں گے، جیسے کہ عید کی نماز سنت، فرض یا واجب ہے، یہ سمجھیں گے، اور کس کو پڑھنا ہے یہ سمجھیں گے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عیدین کی نماز۔ اسلام نے سال میں خوشی منانے کے 2 دن رکھے ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے، جو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے، جو ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ ان دونوں دنوں میں 2 رکعت بطور شکرانہ مردوں پر واجب ہے۔ ناظرین، یہ جو عید کی نماز ہے اور جمعے کی نماز ہے، یہ مرد حضرات پر واجب ہوتی ہے، عورتوں پہ نہیں۔ ان دونوں نمازوں میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ، جس شخص پر جمعے کی نماز واجب ہے اس پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جس جگہ جمعے کی نماز درست ہے، عیدین کی نماز بھی درست ہے۔ جیسے مسجد میں آدمی جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو وہیں پہ عید کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، پر بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کے پڑھے۔ ایک اور مسئلہ دیکھ لیں، عیدین کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے زوال کے پہلے تک رہتا ہے۔ عیدین کی نماز کی ترکیب: پہلے اس طرح نیت کریں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں۔ پھر تکبیر مطلب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے اور باندھ لے، پھر امام تعوذ تسمیع مطلب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو امام پہلے تسمیع مطلب بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے، پھر کیا کریں؟ ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور بقیہ نماز پوری کرے۔ بقیہ نماز جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پوری ہوگی۔ نوٹ: عیدین کی 6 زائد تکبیریں واجب ہیں۔ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن خطبہ سننا واجب ہے۔ پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے، اس کو دھیان دیں۔ اب تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب اس کو ایک طرز میں دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو 5 دن کہی جاتی ہے۔ کب؟ سنیں، عید الاضحیٰ کے 1 دن پہلے، مطلب 9 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے نا، 9 ذی الحجہ کی فجر سے عید کے 3 دن بعد، مطلب 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب مطلب ضروری ہے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے کہیں، عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اگر امام بھول جائے تو مقتدی ضرور پڑھیں، یعنی کہ امام صاحب نہیں پڑھ رہے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ ارے سب پہ واجب، بس امام صاحب پہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ بھول جائے تو آپ پڑھیں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گی تو وہ بھی پڑھیں گے۔ مسبوق اپنی رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے پڑھے۔ مسبوق کہتے ہیں جیسے کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور 1-2 رکعت ہو گیا، پھر کوئی شخص آ رہا ہے جس کی 1 رکعت چھوٹ گئی تو نماز پڑھتا ہے، اور پھر سلام جب امام صاحب پھر لیتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز ادا کرتا ہے، تو اسی کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کو اگر ہم اکیلی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کو پڑھنا ہے۔ اگر مان لیجیے ہماری نماز جماعت سے پوری چھوٹ گئی اور ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ ترنت پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں نہیں دیا تھا پر ہم بتا دیے۔ اور ہاں ناظرین، اگر اس وقت کی نمازیں ان 4 دنوں میں 5 دنوں میں جو نمازیں اگر آپ نے چھوڑ دی جان بوجھ کر بھی، اور اس کی اگر کبھی قضا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اس کو پڑھنا ہوگا، تکبیر تشریق کو، ہر فرض نماز کے بعد۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، ایسے ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا